السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عود اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ جب محمد پیدا ہوئے تھے تو خوشی کے مارے میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، رشتہ داری کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں نے تم دونوں کی نکاح محمد کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور کلثوم کے ساتھ کر دیا تھا۔ لیکن کسے پتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دے گا؟ کون جانتا تھا کہ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو جھٹلا کر خود کو نبی کہے گا۔ افسوس، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو کبھی بھی تمہارا نکاح محمد کی بیٹیوں سے نہ کرتا۔ یہ سن کر عود اور عتیبہ سر جھکائے چپ چاپ زمین کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ابو لہب غصے میں بولا، تم دونوں ابھی کے ابھی محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بڑا بیٹا عود وہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاچا محمد کا جو بھی گناہ ہے اس کی سزا ہم ان کی بیٹیوں کو کیوں دیں؟ اس پر ابو لہب غصے سے بولا، محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہی تم لوگ انہیں طلاق دو گے، اور جب محمد کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا ہے، تب میں اس کے چہرے کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے والد کا یہ حکم عود کسی بھی صورت میں مان نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہی وعدہ اس کے دل میں بار بار تازہ ہو رہا تھا۔ عود نے ہمت جٹا کر اپنے باپ ابو لہب سے کہا، ابا جان، آپ اپنے بھتیجے محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ میرے دوسرے چاچاؤں نے بھی انہیں نبی نہیں مانا، لیکن ان میں سے کوئی بھی انہیں دکھ نہیں دیتا۔ عود نے آگے کہا، ہمارے بنی ہاشم قبیلے کے زیادہ تر لوگ بھلے ہی محمد کے نئے دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی محمد کو ظالم قریشیوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی قریشی انہیں تکلیف دینے آتا تو پورا قبیلہ مل کر محمد کی حفاظت کرتا۔ لیکن صرف آپ ہی اکیلے ہیں جو ہر وقت محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ عرب کی ہزاروں سال کی روایت اور تہذیب کی توہین نہیں ہے؟ بیٹے عتبہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر ابو لہب غصے سے آگ ببولا ہو اٹھا۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ کچھ ہی لمحے میں خون کی طرح لال ہو گیا۔ ابو لہب چلا کر بولا، کچھ لوگ بیٹی پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، کاش میں نے بھی تمہیں پیدا ہوتے ہی قبر میں گاڑ دیا ہوتا۔ اپنے والد کی منہ سے ایسی باتیں سن کر اتان بند ہو گئے۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہ گیا۔
اتنے میں خاموشی کو توڑا ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ نے۔ عتیبہ بولا، ابا جان، بھائی اوت جیسی باتیں میں کبھی بھی آپ سے نہیں کہوں گا۔ میں ابھی اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ لعنت ہے میری بیوی ام کلثوم پر، اور لعنت ہے اس کے باپ محمد پر۔ پھر ہوا یہ کہ ابی نے اسی وقت اپنی بیوی ام کلثوم کو طلاق دے دیا، اور اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر اوت بھی مجبور ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی رقیہ کو طلاق دے دیا۔ جب یہ دردناک خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اپنی بیٹیوں کے غم اور تکلیف سے ان کا دل بھر آیا۔ اس دن نبی کے گھر میں مانو ماتم سا چھا گیا تھا، رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، اور یہی تو چاہتا تھا چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ وہ دن رات رسول اور ان کے گھرانے کو ستاتے رہتے، لیکن پھر بھی ان کی نفرت اور جلن ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی کچھ ہی وقت بعد کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوئی۔ رسول پاک کو دیکھتے ہی عتیبہ نے بیہودگی اور گندی زبان سے گالی گلوج شروع کر دی۔ اصل میں عتیبہ اپنے ماں باپ کی طرح ہی رسول سے نفرت کرنے والا اور بے حد بد کردار انسان تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کھینچ تان کر رسول پاک کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ اس کے بعد عتیبہ نے رسول پاک کے مبارک جسم کی طرف تھوک پھینک دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی عزت کی حفاظت فرمائی، تھوک ان کے جسم مبارک پر گر ہی نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود اپنے چچیرے بھائی اور کبھی داماد رہ چکے عتیبہ کا یہ ظلمی برتاؤ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمگین کر گیا۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیے جانے کا زخم ابھی دل سے سوکھا بھی نہ تھا کہ عتیبہ کی یہ درندگی اور بدتمیزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تکلیف محسوس ہوئی، اور اسی درد اور رنج میں بے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بددعا نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتیبہ، تیرے اس گناہ کی وجہ سے تجھے ایک بھوکا جانور ہلاک کرے گا۔ عتیبہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی یہ آہ اور بددعا اس کی زندگی کا دردناک انجام بن جائے گا۔ اس کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران وہ لوگ جقہ نام کی جگہ پر رات گزارنے کے لیے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ جب وہاں کے مقامی لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے انہیں چیتاونی دی، یہاں رات کو خطرناک جانور گھومتے رہتے ہیں، اگر تم لوگ ساودھان نہ رہے تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ شام ڈھلتے ہی اندھیرا گہرا اور ایک خونخوار شیر ان کے ڈیرے کے پاس چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو لہب اور عتیبہ دونوں کی روح کانپ اٹھی۔ اچانک ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آئی۔
ایک بھوکا جانور تجھے ہلاک کرے گا۔ وہ طیبہ کانپتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم، یہ شیر مجھے ہی ناچے گا، میری ہلاکت طے ہے۔ محمد نے مجھے بددعا دی تھی اور آج میں شام میں ہوں، مگر محمد مکہ میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے موت تک پہنچا دیں گے۔ عتیبہ کی یہ حالت دیکھ کر ابو لہب نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی اور بولا، گھبراؤ مت میرے بچے، ہم ضرور تمہاری حفاظت کریں گے۔ پھر ابو لہب نے فیصلہ کیا کہ عتبہ کی سرکشا کے لیے تمبو کے چاروں طرف گول گھیرے میں اونٹ باندھ دیے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شیر شکار کی تلاش میں آیا تو عتبہ تک پہنچنے سے پہلے اونٹوں پر حملہ کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کو لے کر چلا جائے گا، لیکن وہ یہ کہاں جانتے تھے کہ جس درندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بددعا پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ عتبہ کو چھوڑ بغیر لوٹے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد قافلے کے سارے لوگ تھکان اور سفر کی مشقت سے چور ہو کر سو گئے۔ کچھ ہی دیر میں سب گہری نیند میں ڈوب گئے۔ جان کے خوف سے بے چین عتبہ رات بھر جاگنے رہنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سفر کی تھکان اور نیند کی غالب سے آخر کار اس کی آنکھیں بھاری ہو گئی اور وہ بے اختیار گہری نیند میں ڈوب گیا۔ یہی نیند اس کی زندگی کی آخری نیند ثابت ہوئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرنیں بکھری تو قافلے کے لوگ نیند سے جاگ اٹھے۔ تبھی ابو لہب کی دردناک چیخیں گونج اٹھی۔ لوگ دوڑ کر تمبو کی طرف پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو لہب زمین پر بیٹھا اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر ماتم کر رہا ہے۔ انہوں نے چاروں طرف عتبہ کو ڈھونڈا، لیکن عتبہ کہیں نہ ملا۔ یہاں پڑا تھا بس اس کا خون سے لپٹا ہوا کپڑا اور زمین پر بکھرا ہوا اس کا گندا ناپاک خون۔ یہ منظر دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ جس بات کا ڈر لے کر وہ سوئے تھے وہی حقیقت بن چکی ہے۔ عتبہ سچ مچ اس درندے کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگ حیران تھے اس سوچ میں کہ اتنے مضبوط اور تندرست اونٹ موجود ہونے کے باوجود درندہ سیدھے عتبہ پر ہی کیوں ٹوٹا، اور پھر یہ بھی کہ اونٹوں نے شور کیوں نہیں مچایا اور عتبہ نے بھی چیخ کر مدد کیوں نہیں مانگی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عتبہ کا طے شدہ انجام تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کے باوجود بہت سے قریش معاف کر دیے گئے تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف زیادہ تر جنگوں کی قیادت کرنے والے ابو سفیان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور اس کے لیے معافی طلب کی، حالانکہ وہ اکرام جنگ کا مجرم تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز صحابیوں کا خون بہایا تھا۔ اس کے باوجود رحمت العالمین نے اسے بھی معاف کر دیا، لیکن عتبہ نے جو سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا۔ اللہ نے اس کے لیے جو دردناک انجام مقرر کر دیا تھا وہی اسے بھگتنا پڑا، اور اللہ جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو کوئی بھی چالاکی یا تدبیر
انسان کو نہیں بچا سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بہت سے عجیب اور حیران کرنے والے واقعات پیش آئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز صحابی حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے تو قریش کے لوگ تلاش کرتے کرتے اسی گھر تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ لوگ غار کے اندر نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنی فکر کا اظہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، ہم یہاں صرف دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین بھی ہیں، وہی ہماری حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک کرامتی منظر دیکھنے کو ملا۔ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے گھر کے دروازے پر اپنا جال بون دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو آپس میں بولے، اگر اس گھر میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہاں مکڑی کا جال کبھی نہ ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس گھر کے اندر موجود تھے اور باہر سے قریش کی باتیں صاف صاف سن رہے تھے۔ کچھ کتابوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں تھے اور قریش وہاں پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے گھر کے منہ پر ایک درخت اگ گیا۔ پرندوں نے اس پر گھونسلہ بنا لیا اور انڈے بھی دے دیے، ساتھ ہی ایک مکڑی نے اپنا جال بون دیا۔ یہ سب دیکھ کر قریش آپس میں بولے، اگر اس گھر میں کوئی ہوتا تو یہاں یہ سب کیسے ہوتا؟ نہ درخت ہوتا، نہ پرندے کا گھونسلہ ہوتا اور نہ ہی مکڑی کا جالا ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں کچھ دن اور رات قائم فرمایا، پھر وہاں سے سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک بہادر اور سچی عورت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بکری دیکھی۔ وہ بکری بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ بکری اتنی کمزور ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری سے دودھ نکالنے کی کوشش کروں۔ ام معبد نے جواب دیا، یہ بکری دودھ نہیں دیتی، لیکن اگر آپ نکال سکتے ہیں تو کوشش کر لیجئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی پیٹھ اور تھانوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ رب العالمین، اس بکری میں برکت عطا فرما۔ ترنت ہی بکری کے تھانوں میں دودھ بھر گیا اور بھرپور دودھ نکلنے لگا۔ سبحان اللہ!
جب معبد رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھا تو وہ بے حد حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک برتن لے آئیے۔ معبد رضی اللہ عنہا ایک بڑا برتن لے آئی جس میں 8 سے 10 لوگ سیر ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دوہا۔ سب سے پہلے اپنے معبود کو دودھ دیا۔ انہوں نے جی بھر کر وہ دودھ پیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہوں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ نکالا اور معبد کو دے دیا۔ پھر آپ وہاں سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت معبد کے شوہر تمیم ابن عبداللہ اوجا رضی اللہ عنہ گھر لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے لے گئے تھے۔ گھر میں اتنا سارا دودھ دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی بکری نہیں جو اتنا دودھ دے سکے۔ اس وقت معبد رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا، آج یہاں ہمارے پاس 2 مسافر آئے۔ یہ سن کر تمیم ابن عبداللہ اوجا رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور پوچھا، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ ذرا مجھے ان کا حال بیان کرو۔ معبد رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ان میں سے ایک شخص کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں لمبی، پلکوں کے نیچے بے حد چمکیلی تھی، آواز نرم اور پیاری تھی۔ ان کا قد بالکل میانہ تھا، نہ بہت اونچا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ ان کی باتیں موتیوں کی مالا کی طرح جڑی ہوئی لگتی تھی۔ جب یہ بولتے تو دل چاہتا تھا بس ان کی باتیں سنتے ہی رہے۔ ان کی داڑھی کالی اور گھنی تھی، دور سے دیکھنے میں بہت حسین لگتے تھے اور پاس سے دیکھنے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کی طرف نظر جاتی تو پھر ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر محبت کے شوہر بولے، اللہ رب العالمین کی قسم، تم جس شخص کا ذکر کر رہی ہو وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں موجود ہوتا تو ضرور ان کا امتی بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جن بن عبداللہ رحمان کہتے ہیں، انہوں نے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کو 94 سال کی عمر میں بھی تندرست اور تازہ دم دیکھا۔ جب ان کے اس کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میری صحت اور میری نظر کی سلامتی یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ بچپن میں میری خالہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بھانجا اکثر بیمار رہتا ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس دن کے بعد سے میں کبھی بیمار نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے کبھی بخار بھی نہیں آیا، نہ سر درد ہوا اور نہ کوئی دوسری بیماری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ امام درمی رحمۃ اللہ و روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن ملک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد میں ایک کھجور کے پیڑ کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ایسا کچھ تیار کر دوں جس سے آپ کو خطبہ دیتے وقت آرام ملے؟ نبی پاک نے اجازت دے دی۔ پھر اس صحابی نے 3 سیڑھیوں والا ایک منبر بنا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس منبر پر تشریف لائے تو وہ کھجور کا تنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سہارا لیا کرتے تھے، جادوئی کی وجہ سے زور زور سے رونے لگا۔ مسجد میں موجود تمام لوگ اس آواز سے پریشان اور غمگین ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس جا کر اسے گلے لگا لیا۔ اس وقت وہ تنا ایک بچے کی طرح سسکیاں آم لے رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا تو وہ تنا بالکل سکون میں آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس تنے کو منبر کے نیچے دفن کر دو۔ اس کھجور کے تنے کو منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے تنے کو بلاؤں اور وہ میری آواز پر لبیک کہہ کر میرے پاس آ جائے تو کیا تم ایمان لاؤ گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دوری پر کھڑے ہو کر اس کھجور کے تنے کو آواز دی۔ فوراً وہ تنا حرکت میں آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جھک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ، تو وہ کھجور کا تنا اسی وقت واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ گیا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح اور بھی ایمان افروز کہانیاں سناتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔